آج ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے یوم جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت یا جمعہ کے دن کے فضائل، کہ جمعہ جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک دن ہے ہم کو، اس دن کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ عموماً جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس کو آف کرنے کے ناطے، مطلب اس دن بزنس بند رہے گا اس کے ناطے یاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ ورکرز ہے، گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں یا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کے دن خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جمعہ کے کیا فضائل ہے عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ مطلب جمعہ کسی کو چھٹی کے دن کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جمعہ کسی کو کمپنی یا فیکٹری میں جو ہے مینٹیننس ڈے ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آف ہوتی ہے تو مشینیں بند ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے، اس ناطے سے خوش ہو رہا ہے۔ جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات اور جمعہ ہوا کرتی تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن واقع میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا، یہ کیا دن ہے جمعہ یاد رکھیں، اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں یا پھر قرآن کسی آیت پر یا خطبے کی کسی ایک خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے نکل کر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یوں ہی چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتا ہے، اس کی وجہ سے سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا، ٹھیک۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، the selected one, the chosen one، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لیا، chosen one ہے، the selected one، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی، انبیاءوں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا، سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا، اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا،
تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا۔ یاد رکھیں اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا۔ یاد رکھیں اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیں انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لو۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر۔ جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر، ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے، اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیں ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن اس کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، اتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی۔ سو پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھی، تو ان کی عادت جمعہ دیا گیا ہوگا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوگا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی۔ یاد رکھیے اس دن کے ذریعے تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس کا عمل کرنے کو، جمعہ اپنے مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیں۔ ویسے جمعہ کہتے جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمعہ۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہو چکے، اس دن قیامت قائم ہے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی، ٹھیک؟ تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کرے۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے ہیں، نہیں، جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی
معافی مانگے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں. تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے. عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے. اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے. یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے. سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے. لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ. تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، حدیث یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے. اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے. قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہو، قیامت بھی اسی دن، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے. چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں، اور قیامت اسی دن قائم ہوں گی. آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے. بہت افضل دن. یہ مذاق نہیں، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے. آج بولے لمبا سونا، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے. یاد رکھیں، میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھ، جمعہ کو جوکنگ نہیں دیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ. یار چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مزہ. بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیں. تو اس دن کو ضائع مت کی، قیامت اسی دن قائم ہو. آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور سے سنیں، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے. پہلی حدیث میں چلا گیا. یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے. سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کریں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیں. سب سے عظیم ہے. پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے. چونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں. لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے. تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے. 5 خصلتیں اس دن کی. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے. دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے. اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا. پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے. یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے. مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میں ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں. تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے. مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے ہیں. سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھا نا میں نے فجر کی،
जुमा आज एक छुट्टी का दिन है, क्योंकि ऑफिस रहता जल्दी 8 बजे तो उठ जा रहा, फजर हो जा रही, ऑफिस नहीं है आज तो फजर भी नहीं है आज। सुभान अल्लाह, ये तो इतना अजीम दिन है, ये दिनों का सरदार है, सबसे अफजल दिन है जिस पर सूरज तुलू होता है। इस दिन अल्लाह के मुखर्रब फरिश्ते, जमीन आसमान समंदर हर कोई, हवा पानी सब डर रहे हैं, क्योंकि इस दिन क़यामत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए, आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन वफात पाए। और एक ऐसी घड़ी है इस दिन में जिस घड़ी में जो दुआ मांगी जाए रद्द नहीं होती सिवाय हराम चीज ना मांगे। और इसके साथ साथ इसकी एक और फजीलत है, इसी दिन क़यामत कायम है और हर कोई इस दिन से डरता है। अल्लाह सिर्फ इब्ने आदम जो है मस्त है, जिन और इंस नहीं समझ पा रहे कि रब्बुल इज्जत ने क्या फजीलत का हामिल बनाया इस दिन को, इसकी फजीलत को समझ के अपने जिंदगियों को हम बदले। आइए अब इस ऊपर वाली हदीस में एक जो नुक्ता हमको इजाफी मिला, उससे पहले की हदीस में भी सेम था, आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, तौबा किए, जन्नत में डाले गए, दुनिया में भेजे गए, इंतकाल हुआ इसी दिन, ये बातें तो पता चल गई। लेकिन एक इजाफी चीज वो ये थी, इसमें एक घड़ी आती है, एक टाइम है जिसमें मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता सिवाय हराम चीज ना मांगी जाए। आइए उसके ताल्लुक थोड़ी सी तफसीलात देखते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा जुमा का दिन 12 सात जो है 12 घड़ियां इसके अंदर होती है, 12 पार्ट्स जिसको बोल लीजिए आम जबान में, ठीक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा के दिन में 12 सात है, 12 घड़ियां हैं, 12 घड़ियां हैं या 12 घड़ियों का होता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है कि मुसलमान इस घड़ी को पाकर अल्लाह से जो मांगता है तो अल्लाह इसे जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिर घड़ी में तलाश करो। जुमा का दिन 12 घड़ियों में आपने फरमा रहे तकसीम होता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है जिस घड़ी के अंदर, समझ, जिस घड़ी के अंदर जो मोमिन दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, और इस घड़ी को तुम असर के बाद तलाश करो, ये आप फरमाते हैं, और तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में इसको तलाश करो। तो गोया जुमा पूरा दिन है, पूरे दिन में असर के बाद से लेकर, और हम जानते हैं ना दिन कब बदलता है, तो मैं समझ रहा हूँ इल्म होगा, दिन मगरिब से बदलता है इस्लाम में, रात के 12 बजे के चक्कर में मत जाइए, ठीक है, मगरिब से दिन बदलता है। इसकी दलील क्या है, बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। जब रमजान का महीना आता है तो पहले क्या पढ़ते हैं, तरावी, और बाद में रोजा रखते हैं ना, तो मगरिब होते ही चांद दिख गया, रमजान शुरू हो गया, अब तरावी होंगी आज, समझिए आप, ठीक है। तो मगरिब से शुरू होता है, इसीलिए जुमा से एक दिन पहले को उर्दू जबान में क्या बोलते हैं, जुमेरात, जुमा की रात आने वाली है, आगा हो जाओ, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जुमेरात, कि जुमा की रात अभी आ जाती, ये दिन एहतमाम करो इसका, अभी से पालो। तो गोया जुमेरात की रात, थर्सडे के दिन मगरिब से जुमा शुरू होता है, इसीलिए उसको उर्दू में जुमेरात बोलते हैं, जुमा की रात आज आ जाती है एक दिन पहले, फिर जुमा आता है। अब जुमा के दिन असर के बाद आप फरमाया इसको तलाश करो, तो जुमा के दिन असर के बाद बोले तो दिन कब खत्म होता है, मगरिब में, मगरिब से क्या लगेगा, यौमुस्सब्त, हफ्ता लग जाएगा, शनीचर लग जाएगा, ठीक है। तो गोया असर से मगरिब के बीच में है। इस घड़ी में मांगी गई दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता सिवाय हराम चीज ना मांगी जाए। डन। बहुत सारे लोग मुसीबतों से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, जिस्मानी परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से, माली परेशानियों से परेशान है, बस उठा लीजिए इस दिन का, मना लीजिए इस दिन को, हकीकत में मना लीजिए अपने रब को, करवा लीजिए अपनी दुआ को, रद्द नहीं करता अल्लाह मोमिन की दुआ सिवाय हराम चीज। तो आप फरमाते हैं अल्लाह जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश। तो देखिए आप कितनी फजीलत है इस यौमुल जुमा की, जुमा के एक दिन की, याद रखिए। तो आप कोई इंसान ये घड़ी को कभी गलती से भी जाया ना होने दे, खूब फायदा उठाए इस घड़ी का, याद रखिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जुमा के दिन में भी असर के बाद के वक्त को एक खास फजीलत दी थी जुमा के दिन के, ताकि इसमें किया जाए अमल बहुत बेहतरीन होता, दुआ के एतबार से कबूल होता। और जुमा कब से चालू होता है मैं तफसीर रख चुका हूँ, ये थर्सडे के दिन मगरिब से सूरज गुरूब होने से लेकर फ्राइडे के दिन सूरज गुरूब होने तक चलता है। इसको उर्दू में जुमेरात की रात, जुमेरात ही एक्चुअली जुमा की रात ही है, जुमेरात की रात से लेकर हफ्ता लगने से पहले जुमा की मगरिब तक होता है, याद रख, ठीक। तो इसमें पाले। इसी तरह जो है अबू दाऊद और हाकिम और निसाई की रिवायत, इस रिवायत के अंदर है इसे असर के बाद आखिरी साथ में तलाश करो।
تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ نے کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کریں کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کہ سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ۔ اس سے بس پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہو، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ نے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کی، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے، ایک حدیث کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتا جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنائی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تو پہچان لیا۔ پڑھیے اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلت ہے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلت ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ، وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ میں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔
اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے. یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیں، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ انہوں نے کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا. خوشبو لگائی جائے ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے. نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو. نماز سے پہلے اتنی تیاری ہے. نماز پھر سمجھ رہے. اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں. سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے. پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں. کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے. ٹھیک. پھر پہلی ساتھ میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی. ٹھیک ہے. اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا. جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں. جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا تو لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے. وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے. سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں. یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو. کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا. جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا. لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے. مسجد پہلے بھرنا چاہیے. یہ کتنی افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے. کتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے. امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو. یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا. یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ. اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے. مطلب رجسٹر بند ہونے کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھا ہے مطلب نماز کے لیے. حدیث میں ہے کہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع
کر دیتے اس کے واعظ اور نصیحت. اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے. جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں بیٹھ گئے. ہاں بالکل مل گیا جمعے کا. خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ کوشش کرنا، اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف. چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے رجسٹر، ورنہ فرشتے کا رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو. اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سب لوگ غلطی جلتے ہیں تو چلیے آگے آئیے، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے. اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث، بہت اہم. جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. سنو آگے غور سے، جمعے کی فضیلت سے جان لو اس حدیث. بیٹھو. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں. جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے وہ آخر میں یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھتا. آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں. اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا حدیث جو جس سے دنیا محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ رہیں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، سے لاسٹ میں جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب. اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا. اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی ہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی. یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس سے. عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو. کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی دیکھو. جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی. ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لیا، 1000 روپے کہیں کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے. نہیں آفرز لبھاتے ہیں، یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہیں. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں. اس فضیلت مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں، ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے، کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے، یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ، کیا دیتے؟ خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا، لیکن میں آ سکتی، کریں تم آ نہیں سکتے اندر، تم سے فتنہ ہوتا. چلو نکلو.
اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد، کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے فتنہ ہو جاتا، عورتوں کو چھیڑیں گے فلاں کریں گے، اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے، سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے، اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں۔ کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے US جاری اکیلی، چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے ان کا حق دے دو، دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق ہے، تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر۔ اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسی فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے، پھر عورت گھر سے نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے، اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لی، ساری دنیا میں کھولی ہے ان کے لیے مسجد صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، یہ بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گے، ہم کہاں پڑے نہیں ہیں، انتظام تو نہیں، آپ کے لیے ایکسیپٹ، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے، انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرے، تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا، ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز، تو تجھے معلوم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آگے، ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ، پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام سمجھو اس بات۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں، تو جمعہ میں پیچھے مت رہو ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک، لہٰذا خوب تیار ہو کر جو حق ہے جمعے کا نہا دھو کر آپ آئیں، اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں اور اپنے گناہوں پہ کوفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہے ان نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں، جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا، اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے، یہ ہفتہ کم از کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں، یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھیں۔ تو جو خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے جمعہ کو ادا کرنے لگے نا انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بنے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مسجد جانا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر کچھ بولا گیا جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کیا، ٹھیک۔ اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا وہ بھی رکھ دوں آپ کو، حالانکہ جمعے کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو اثر کے بعد ہے اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ عظیم اس کی فضیلت ہے اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے جو چیز اس نماز کو برباد کر دیتی ہے وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو،
ایک صحابی آ رہے تھے اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی، آگے کی صفوں کی آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے پھر اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پہ جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پہ جا، سمجھ رہا، جانے لگے گردنوں کے اوپر سے، جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی، تم دیر سے آئے، تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف ہو دوسرے کو عبادت، تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو، یاد رکھنا کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2 4، پانچویں صف میں کوئی نہیں، ایک ایک دو دو، اور آخری کی صف فل پوری، کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے، تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے صف فل کرنے، یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا ہے اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسندیدہ نہیں۔ وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے، پیچھے بیٹھ کے آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے یار، لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کے، ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا، صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائیں گا مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے اس میں شور کیا، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے، اس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا، اور ہو رہا ہے خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی، اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے۔ جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کس حد تک سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت، جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی نا، اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی، تو کیا کھیلتے ہم، وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی قالینوں کی پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے، پوریتے اس کو، اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت، تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا، بات کرنا دور کی بات، چھونا بھی نہیں کسی چیز کی نماز خیال ہے۔ بخاری کی روایت نے فرمایا کہا، سنی، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا، ٹھیک، خاموش ہو جاؤ، اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو تو نے بھی لغو کیا، بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا تو تو نے بھی لغو، تو بات کرنے والے خاموش بھی نہیں کر سکتے، اب کیوں، اس میں بھی حکمت، ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کے دن، تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا، ایک آدمی کا ڈسٹربنس، اب یہ خیر خواہ لوگ چپ رہے، سمجھتا نہیں کہ چپ بیٹھ رہے، پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا تھے، تمہارے ابا اتنے دیندار بتا دو، کیا ہے، تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے، حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ، تاکہ ایک ہی آدمی کا شور رہے، دوسرا آواز ہی نہ، سمجھے آپ بات کو، حکمت کیا ہے، دیکھو ایک آدمی بات کر تو ایک آدمی ڈسٹرب کر، اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ چکر ہی نہیں، بولو مت، جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کسی سے بات کر رہا ہے وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے تو خود بند ہو جائیں گے، اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھو رہے، تیسرا سمجھیں کیا ارے کیا کر رہے ہو، تو آواز بڑھ جا رہی ہے، تو پہلے آدمی کو کچھ نہ بولے کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لغو۔ تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا، تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے خطبے کی، شرم، اتنا عظیم دن ضائع کر رہے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کر رہے۔ آئیے آگے سنیں، جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو حرکت، اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں، جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں، اتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے جمعہ کی نماز، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے اپنی معافی مانگے اللہ سے اور ترک کرے، یاد رکھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جمعہ کا چھوڑنا، مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ، مطلب دیکھیے آپ نماز ہم نے دیکھی جمعہ اہمیت کیا چیز ضائع کرتی، کنکروں سے کھیلنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، روکنا وغیرہ ہو گیا۔ اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ، یاد رکھیے بہت خطرناک جرم، اللہ رحم کرے، اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آشام۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ، آپ بول سکتے کیا ایسا راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان ہیں، دلیل میری یہ ہے
کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ آپ کے محلے میں اگر 10 مسجد ہے تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی۔ رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی، 10 کی 10 نہیں پڑتی، جمعہ میں تو 3 ہی اس میں ہو رہی، سمجھ رہے آپ؟ تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے محلے کے تو 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے، چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی۔ مغرب میں حال دیکھیا، فجر میں حال دیکھی، ابلتی مسجد، تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے، چونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے۔ سنیے غور سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافل لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور مہر لگا دیں گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں۔ کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلم۔ اور یہ روایت مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے، وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی جینوین ریزن، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا۔ سنیں، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ ہاں، مسافر سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ، عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مستثنا ہے، غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہذا وہ بھی مستثنا، بچے چونکہ بالغ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی بنا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا، اس کے دل پر مہر لگا دیں گا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ، اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے۔ اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا اگر جمعہ کی اذان ہو جائے۔ جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا رکھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، خرید و فروخت بند کرنا، تو ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے، تجارت حلال ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے، لیکن جمعہ اذان ہوگی جانا پڑے گا، کیونکہ خطیب کی چڑھنے سے پہلے اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے، اذان سے پہلے موجود ہے، یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے، پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گے، یا اذان ہو رہی تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے ممبر پہ یا اس کے بعد سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جائے، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں۔ ٹھیک، اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہے کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس سے پیش ہونے والی بات نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے۔ امام بہقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل
حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یا دیں گے یا جو بھی، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب آپ کے جمعہ کے تعلق سے رکھا، تاکہ فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جبکہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائے اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانی کی کوشش کرے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہمیں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے۔ اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شروع ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جو ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساتھ ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور ساتھ اور گھڑیوں کا ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہے۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بہرحال بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ لکھ کر بھیج دیں، خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتی ہے، وہ چٹس پر اپنا سوال لکھ کر بھیجیں۔ مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ تک مائک لایا جائے گا۔
تو اپنا سوال آپ مائک میں رکھیں، مرد حضرات اور خواتین اپنا سوال اوپر سے لکھ کر بھیج دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے سوال کیا، ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور امام کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، کیا ہم اس آواز کو سن کر گھر میں ہماری نماز ادا کر سکتے؟ کسی نے شاید جمعہ کے تعلق سے عام بات کر رہے ہوں کہ مسجد قریب ہے تو وہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو آواز پوری کلیئر آتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا وہ گھر ہے، مسجد نہیں، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اگر کسی جگہ کو مسجد میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا گھر بھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، تو لہٰذا امام کے صرف آواز آنے کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایریا مسجد نہیں کہلاتا۔ مسجد حرم میں یا مسجد نبی کے اطراف جو مالز وغیرہ ہیں انہوں نے سسٹم کر رکھا ہے، وہ ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں مسجد کے لیے اور وہ حرم سے جڑا ہوتا ہے پورا سسٹم، پتہ ہے نا آپ کو، مطلب وہی مائک سسٹم جو حرم کا وہ اس کا ایک اسپیکر یہاں ہوتا ہے، آپ پورا سن سکتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا گھر مسجد نہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی وہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھیے، لوگ اپنے اپنے مقامات پہ وہیں پڑھ رہے ہیں، درست نہیں، جب آگے فل ہے تو یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو مسجد چونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے تو لہٰذا وہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ گھر میں اس طرح صرف آواز آنے پر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم۔ خطبے میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتا ہے تو ہمیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام لے خطیب خطبے میں تو کیا ہم درود بھیجیں؟ دیکھیے خطیب خطبے میں نام لے رہا ہے تو خطیب درود بھیجے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، ہم لوگوں کا بولنا نہیں ضروری، اس لیے ہم سب بولیں گے تو پھر مسجد میں آواز شروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص نام لے تو اس پر واجب ہے کہ آپ پہ درود بھیجیں۔ اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم دل میں درود بھیجیں، ہم اگر زور سے درود بھیجیں گے تو مسجد جمعہ کے دن ڈسٹرب ہوں گی یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جمعے میں بھی آ رہا ہے تو آپ دل میں درود بھیج دیں جمعہ کے اندر، ٹھیک ہے، دل میں درود بھیج دیں، باقی ٹائم تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، دل میں بھیجیں، چونکہ آپ زور سے پڑھیں گے تو مسجد ڈسٹرب ہوں گی اور جمعے کے دن مسجد میں آواز ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ادب کے خلاف ہے، تو لہٰذا آپ وہاں دل میں بھیج دیں، یا پھر خطیب نام لے رہا ہے وہ پڑھے، چونکہ نام ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے، دل میں درود بھیجیں، یہ کفایت کر جائیں گا، اس کا الفاظ ادا کیجیے ورنہ پوری مسجد ڈسٹرب ہوگی۔ کسی نے سوال کیا واٹ اباؤٹ اے وومن who can't go for Juma Salah as she has to take care of others at home, example old parents، اس میں بچے بھی ایڈ کے چلڈرن، ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت جمعہ کو نہیں جا سکتی مطلب نماز کو، چونکہ اس پہ ذمہ داریاں گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں یا ساس سسر ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی، عورت کے لیے جمعہ مستثنا ہے، ایکسیپشنل، اس کو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ پوچھے گا نہیں، چونکہ 5 لوگوں کے لیے جمعہ نہیں ہے، پڑھے تو افضل ہے، نہ پڑھے تو کچھ نہیں۔ لیکن میں نے کیوں کہا پڑھو، کیوں کہا مسجد جاؤ؟ تاکہ مسجد جانے سے کم از کم ہفتے واری عورتیں واضح و نصیحت تو سنیں گی، اجتماعیت میں جڑنے سے کم از کم ایک ان میں جذبہ اور جوش تو آئے گا، اس نیت سے میں نے کہا۔ تو لہٰذا آپ مجبوراً اگر نہیں جاتے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں اگر سوال کا حصہ یہ کہ اگر ہم جمعہ نہیں جا سکتے، گھر پہ ہے، ذمہ داری ہے، تو کیا کرے؟ تو دیکھیں جس کو جمعہ نہیں ملی وہ کیا پڑھتا ہے پھر اس دن؟ ظہر، اس کے لیے ظہر ہے۔ جس کو جمعہ نہیں ملا اس کے لیے ظہر ہے، اور جمعہ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خطبہ جمعہ ہو اور پھر نماز ہو اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ جمعہ نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر خطبہ جمعہ نہیں ہوتا، آپ نے جمعہ نہیں پڑھی، مسجد نہیں گئے، تو آپ مسافر تھے، آپ بیمار تھے، آپ عورت ہیں یا بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا غلام ہیں، تو کیا کریں گے؟ پھر ظہر پڑھیں گے، یاد رکھیے، اور 4 رکعت ہوں گی۔ تو میں نے یہ غلط فہمی دیکھی، بہت ساری عورتیں جمعہ کے دن جمعہ کی نیت سے گھر میں جمعہ پڑھتی ہے اور 2 رکعت پڑھتی ہے۔ نہیں، گھر میں جب آپ ہوں گے اور جمعہ نہیں جائیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ بوڑھے والدین کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہ کوئی پکڑ کوئی گرفت نہیں، لیکن آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس دن آپ کی جمعہ نہیں ہوتی ہے، جمعہ نہیں، ظہر پڑھی جائیں گے، تو آپ ظہر پڑھیے، ظہر کی نیت سے کھڑے اور ظہر پڑھیے، اور ظہر کی موقعہ، ظہر کی سنتیں اور ظہر کی ساری چیزیں ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ عورت ہیں، عورت ہونے سیٹ پر سوال آیا تو میں عورت ہے سمجھ رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کے لیے جمعہ مستثنا ہے، آپ نہ بھی جاتے انشاءاللہ کوئی نہیں، لیکن جانے کی کوشش کریں جب بھی موقع ملے، تاکہ علم اضافہ اور اجتماعیت میں جڑنے سے جو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، مسجد جانے سے جو بہت سارا نالج ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر جو بہت ساری اصلاح ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ فائدہ آپ کو۔ کسی نے ایک سوال کیا جینٹس نماز میں ہیٹ کیسے رکھے؟ ہیٹ سے مراد میں سمجھتا ہوں ٹوپی کے بارے میں پوچھا، اور کہا جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کب پڑھیں؟ اسکول جاتے ہیں اس لیے چھوٹ جاتی ہے۔ 2 سوال ہے۔ تو جینٹس دیکھیے
مسجد میں ہیٹ پہنتے کیپ پہنتے تو اب کیسی پہنے میں نہیں بتا سکتا، بس سر پہ پہنے، کیونکہ الگ الگ کیپ کی ٹائپس ہوتی ہے، الگ الگ قسمیں ہوتی ہے اور الگ الگ فارمز اور شیپس ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں، تو میں نہیں بتا پاؤں گا، بس سر ڈھانکے کوئی چیز تو یہ کیپ پہننا ہوگی۔ رہا ان کا دوسرا سوال کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے اسکول وغیرہ کی وجہ سے تو کیا کرے، تو جس کی جمعہ چھوٹ جاتی ہے اس کے لیے جمعہ نہیں، اس کے لیے کیا ہے، ظہر ہے، اور چونکہ اس کے لیے ظہر ہے تو ظہر کے ابتدائی وقت اور ظہر کے انتہائی وقت کے بیچ میں اس کو ظہر پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اسکول گئے، اسکول سے نکلے تو 1:30 بجے اسکول چھوٹا ہے، 2 بجے آپ چھوٹے ہیں اور گھر پہ ابھی آ رہے ہیں، چونکہ اسکول کی بات ہوئی ہے آپ گھر آ رہے ہیں، گھر جب آ جائے تو ظہر کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے جمعہ نہیں ظہر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کرنا یہ چاہیے کہ بچوں وغیرہ کے لیے والدین اسکول وغیرہ میں ایسی گزارشات کرے کہ ایسا تھوڑا سا موقع دیا ان کے بچوں کو تاکہ وہ جمعہ جا کر آ جائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے مسلم اسکولز آج کل اور نان مسلم اسکولز بھی پروویژن بہرحال دیتے ہیں بہرحال، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تو ایسا بچہ کیا کرے گا، گھر آ کر ظہر کے وقت کے اندر ظہر پڑھ لے، اس کے لیے جمعہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ فیض بھائی میں نے سنا تھا کہ خطبے کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک یہ وہ صحیح ہے کہ دوسرا یہ ہم بچوں کو لے کے جاتے جمعے کا دن، بچے کافی ڈسٹرب بھی کرتے خطبے کے وقت، تو ان کو کیسا جیسا روکنا، کیسا خاموش بھی رہنا، بولنا نہیں ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس تعلق سے میرے علم میں چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور بیان کروں گا کہ جمعہ کے خطبے اور عید کے خطبے میں امام دعا کر سکتا ہے اور یہاں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کا میں نے پچھلے سوال کے جواب میں تفصیلات رکھ دی کہ جب خطیب دعا کرے تو اس کے اندر آپ آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن زور سے نہ کہیں چونکہ مسجد ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ دل میں آمین کہیں، ہلکے سے آمین آپ بہرحال اس میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا خطبے کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے؟ واللہ عالم، میرے علم میں اس کے تعلق سے کوئی بات ابھی نہیں۔ رہا سوال کا ایک حصہ جو بھائی نے ایک سوال کیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانا جس میں بہت ڈسٹرب کرتے خاص کر جمعہ میں کیسا ہے، تو میں یہی کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد آتے تھے تو طریقہ یہ تھا بڑے آگے بچے پیچھے اور عورتیں اس کے پیچھے، اب تو عورتوں کا الگ ہی انتظام ہے، تو اب ہوں گے بڑے آگے اور بچے پیچھے، تو آپ بچوں کو پیچھے بٹھائیں، انشاءاللہ جو بھی ڈسٹربنس ہوں گا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوں، لیکن بچے سے مراد وہ بچہ جو سمجھدار اگر ہو جائے تو پھر تو آپ اس کو ساتھ صف میں رکھیں، لیکن وہ بچہ جو سمجھدار نہیں ہے تو اس کو آپ پیچھے رکھنا چاہیے، وہ پیچھے رہیں گا، آپ نماز پڑھ کے جا کے اس کو لے لیں، یا پھر بہت چھوٹا ہے نقصان کر سکتا ہے اپنا تو پھر کوشش یہ کرے گھر چھوڑ کر آئے، اس کو مسجد میں نہ لائے، اس لیے پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسرے مصلیان بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے، ورنہ اور اگر تھوڑا بڑا ہے پیچھے رکھیے اور بڑا ہے سمجھدار ہے تو اپنے ساتھ صف میں انشاءاللہ، جبکہ وہ طہارت جانتا ہے، وضو جانتا ہے، غسل کرتا ہے، تمام چیزیں، عمر پھر اس کی 6 سال بھی ہو سکتی ہے، 7 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، بچے کی سمجھداری پر تو آپ اس کو رکھ سکتے، اور اگر اتنے میں بھی سمجھدار نہیں تو پیچھے بھی رکھ سکتے۔ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کے صحابہ نے نمازیں پڑھائی اور دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو امام بن سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک اصول عقل داڑ ہونا، چیک کرتے ہیں عقل داڑ ہے کیا تیری، تو صف میں کھڑا ہوں گا نہیں تو نہیں، یہ بالکل بیکار کی بات ہے، یہ تو جانوروں کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، انسان تو ان کی عقل سے اور سمجھداری سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا لیکن پاگل حرکتیں کرتا تو کیا آپ صف میں آگے کھڑے کریں گے؟ آپ بولیں گے پیچھے کھڑے کرو، تو عمر سے نہیں اس کی سمجھداری پہ، تو اگر سمجھدار ہے تو آگے لائیے، لیکن بچوں کو چھوڑنا، مکمل طور سے ترک کر دینا، مسجدوں سے دور کرنے کا سبب مت بنائیے، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جاتا ہے، بچپن میں مارا پیٹا جاتا ہے مسجد میں آ جاؤ اور بعد میں بڑے ہوتے بولتے مسجد میں آؤ، بچپن میں ہکالتے اور بعد میں بلاتے ہو، یہ کون سا اصول ہے؟ بچپن سے ان کو رغبت ہو مسجدوں سے، اس کے لیے آپ کوششیں کریں، جمعہ کی شکل میں، عام دنوں میں شکل میں، عام نمازوں کی شکل میں، ہاں وہ آواز کریں گے، ہاں وہ کبھی کبھار چلائیں گے، ہاں وہ کبھی کبھار پیشاور پیخانہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں وہ کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، ان سب کو ہم کو برداشت کرنا ہوگا، تبھی تو وہ مسجدوں سے ان کا رابطہ قائم۔ میں اچھے سے جانتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو بہت زمانے تک چھوٹے تھے مسجد جاتے تھے تو مسجد گئے تو ہم کو یہ طے رہتا تھا کہ پڑھنے والی ادھر سے اور ادھر سے، بس کہاں پڑھتی بچانا تھا اپنے آپ کو، سمجھے آپ؟ مسجد جا کے بچہ کھڑا ہوا دیوار کو ہاتھ لگائے، دیوار کو ہاتھ لگائے، تو اب وہ ٹائم پہ ہمارا کام یہ تھا کہ بچنا کیسے اپنے، تو گویا مسجد بچے کا جانا مطلب جنگل کے اندر ایک میمنے کا، مطلب بھیڑ کا چھوٹا بچہ، چھوٹا جب رہتا ہے نا بکری کا بچہ ہے میمنا والی چھوٹا، وہ جانا جیسا ہوگا کہ شکاری بھیڑی بیٹھے ہوئے پورے ہر طرف، ہاؤس میں بیٹھا پٹ، تے کو وضو کیا ضرورت ہے، طہارت خانے میں گیا گھر سے کر کے آنا پٹ، اس کو پیشاب نہیں آ سکتا، وہاں ایک پھٹکا پڑا اس کو، زیادہ دیر بیٹھا، چل اٹھ اٹھ، تے کو کیا ضرورت 3 بار دھونے کی، ایک بار دھو، چل نکل، پیر دھونے کی کیا ضرورت ہے، تو گویا اس کو وضو کی ضرورت نہیں، صف میں آ کر اول صف میں سب کچھ اہتمام کر کے آیا، حالانکہ شعور والا لڑکا ہے، چل پیچھے جا، مطلب میرا حق پہلے، پیچھے جانا پڑے گا اس کو، وہاں بھی پھٹکا پڑے گا، چٹائی کو کچھ کیا اس پہ الزام، فلاں بیٹا اس پہ الزام، مسجد میں مچھلیاں تھی ہاؤس میں ہاتھ ڈالا وہاں ایک پھٹکا سکھانا ہے، مطلب ہر جگہ جگہ دھکے دھکے میں بیچارے کو پھٹکے کھاتے ہوئے جانا ہے۔ اب وہ بدزن ہو کے مسجد سے نکل کے چلا گیا، یہ بہت مارتے مسجد میں، ابا کو ساتھ گیا تو ابا کو چپک کے رہتا اس لیے کہ دوسرے مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اب ابا بھی کب تک رہیں گے، بولیں گے پیچھے جا پیچھے گیا کہ پھٹکے پڑنے والے، اچھا یہ نہیں ماریں گے تو پڑوس والے بچے بن ایسے لا کے چھوڑے ہوئے
وہ دورے, تو پورا سسٹم وہ ہو گیا. نتیجتاً ہمارے بچے بدزن ہو کے مسجد میں بھاگ جاتے ہیں. اب بڑا ہو گیا, مسجد آنا رے بابا, بہت کھا لیا بچپن میں, کافی ہوتی سیکنگ بہت ہوئی میری, اب نہیں ہونا. تو بچپن میں بدزن کرتے ہو, بڑے ہو کے بلاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ذات دنیا میں موجود ہے. مسجد نبوی میں آپ امامت کرتے ہیں اور آگے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں رکعت لمبی کروں گا, لمبے سورے پڑھوں گا. اور جب آپ نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں, بچے کی پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے. جیسی رونے کی آواز آتی ہے حضرت ماتا, آپ اپنی نماز کو جو نیت کی تھی اس کے مقابلے میں چھوٹی کر دیتے ہیں, جلدی ختم کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے, اس کی ماں کا دل کھینچتا ہے. مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے صحابہ روتے تھے, ان کی آوازیں امام کے کانوں تک جاتی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے پڑھے کبھی نہیں بولا کہ کون لاتا رہے اتنے چھوٹے چھوٹوں کو, آئندہ مت لایا کرو, اور ذلیل کرتا اٹھ کے, نہیں کبھی نہیں. ہمارے پاس اگر کوئی بچہ رو تو امام صاحب 2 سے 3 دن برداشت کریں, بولیں گے کون لاتا اس کو, لاؤ پٹے کو لاؤ, وہ والا وہ رو, یہ کس کا پوٹا ہے, یہ آنا نہیں مسجد کے اندر, اب دکھانا میرے کو تو ہوں گا, تمہاری نمازیں تو خراب ہو رہی, ہماری نمازیں تو خراب ہو رہی, انہیں الڈاتا ہے نیچے لا. اور وہ بچہ, اس کا باپ بھی بالکل رسوا ہو جاتا بچے کی وجہ سے, اور بولتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں تجھے نماز کو لے جانا, امام صاحب پھر اعلان نہ کر دے, مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کریں گے, یہ شرارت بھی کریں, یہ ہو سکتا ہے ضد بھی کریں, یہ روئیں گے بھی, اور ایسا کیا مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں. سب سے دنیا کے سب سے بڑے امام, ان سے بڑا کون ہے, انہوں نے برداشت کیا, تو ہمارے امام کون سے ان سے آگے ہیں. بچپن میں ہکالتے ہو بدزن کر کے, بڑے ہونے کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہو. بچپن سے محبت اور الفت جگہ ان کے دل میں مسجدوں سے, کہ وہ رابطہ قائم کریں, مسجدوں میں جانے والے بن جائیں. جوان ہو تو مسجدوں میں ان کی زندگیاں گزریں. وہ تب ہوں گا جب بچپن سے مسجدوں میں آتے ہوں گے, ماں کی گود میں آتے ہوں گے, باپ کی گود میں آتے ہوں گے. ماں کو تو آنا بند ہی کر دیا آپ نے, تو بس چھوڑ دو ماں کو, چلو باپ کی گود میں آتے ہوں گے. باپ کو بند کر دو گے رسوا کر کے, ایسا بول کے تو کیسا ہو, صفوں میں بھاگیں گے بھی کبھی. ہوتا ہے ترکی کی مسجدوں میں عموماً وہ لکھتے ہیں کہ اگر پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی تو فکر مند ہو جاؤ تمہاری نسلیں کہاں جا رہی. اور اگر ہماری صفوں میں آواز آ جائے پیچھے سے بچے کی, تو بولتے ابا جان بچے کو کل سے ادھر مت لانا, مت کیجیے ایسا. ہاں بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بچے ہوتے ایک الگ بات ہے, بٹ مجھے معلوم ہے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں, مسجد کا احترام کرتے ہیں, بلکہ آتے ٹوپی پہن لیتے ہیں, چھوٹے بھی ہیں تو بڑی ٹوپی ڈال کے ادھر ادھر جاری, لیکن برابر احترام کرتے. مسجد کا اتنی سمجھ ہوتی یار انسان, تو ہونے دو, کرنے دو, کبھی تھوڑی شرارت کرنے دو, کبھی کچھ چیز کریں گے, لیکن بعد میں. اور بچوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ بچے بولے تو غلط ہی ہوتا, صحیح نہیں ہو سکتا, ایسا کوئی اصول ہے. ایک مرتبہ مجھے اچھے سے یاد ہے, میں چھوٹا تھا, مسجد میں جماعت تھی 5:15 بجے, اور مسجد کی گھڑی میں بنا ہوا تھا 5. یاد ہے نا آپ کو, ڈیجیٹل کلاک نہیں تھی, وہ پرانی کاٹے رہتے تھے, ایک چھوٹا کاٹا ایک بڑا کاٹا. اب اتنی سمجھ تو تھی, شعور ہے, 8-9 میں ہوں تو اتنا شعور تو ہو جاتا, آدمی 12-13 ایئرس کا ہو جاتا ہے, تو 5:15 کر دیا. 5 تھا تو غلط میسج آ رہا نا, اذان کا ٹائم تو لکھتے نہیں انڈیا میں, صلاۃ نماز کا ٹائم لکھتے ہیں, 5:15 کر دیا. اب ایک صاحب پیچھے کیا کرا, اب یہ ریڈی رہنا پڑتا اپنے کیسے سے آنے والا ہاتھ, کیا کرا, وہ ٹائم 5 تھا 5:15 کر دیا. کیوں کرا, مسجد میں نماز ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن غلط تھا نا, ہو بچے تم غلط نہیں, چلو نہیں, مطلب صحیح کام بھی کیا تو تم نہیں کر سکتے, کیوں تو تم بچے ہو. یہ کون سا اصول ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ یہ کون سا احترام, کون سا اصول ہے, غلط صحیح بول رہا ہے. ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے پاس ایک شخص نمائندگی کرنا ہے اپنی قوم کی, اور عمر میں چھوٹا تھا. تو عباسی خلیفہ نے ایسے ہی کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عمر رسیدہ آدمی نہیں ہے جس کو تم بھیجو نمائندگی کے لیے. تو بچے نے اچھا جواب دیا, کہا خلیفہ ہماری اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہیں, پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہے, آپ خلیفہ ہیں, آپ کم حال ہے, تو میرا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, میں جس مدعے کو پیش کرنا ہے آپ وہ سنیے, اگر اس میں کچھ ہو تو آپ بتائیے. بات جو کی جا رہی وہ اصل کہنے والا, اب ایک چھوٹا بچہ ہے, تو وہاں پر اصول ہے چھوٹا بچہ غلط ہی ہوتا, ایک چھوٹا بچہ آپ پورا آگے گڑھا ہے مت جاؤ, کہہ رہے تو چھوٹا تھا کیا گڑھا ہے, اب جا کے گر گئے, صحیح بول گڑھا ہے آگے, صحیح گڑھا تھا. تو بچے کی انفارمیشن غلط ہونا ضروری نہیں, وہ رائٹ بول آگے گڑھا ہے مت جاؤ نہیں, بچہ ہے اس کو کیا سمجھتا, ایسا نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کا احترام کیجیے, ان کو سنیے, بلکہ ان کو مقام دیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جو ہے عمر ابن خطاب جیسے وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے, کبھی خلیفہ تھا تمہارا, بھاگنے لگے. عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی, جب ان کی والدہ نے ہجرت کی, یہ ہجرت کے بعد خبا میں پیدا ہوئے, تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی, ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے, سب بچے بھاگ گئے. عمر ابن خطاب سب بھاگ گئے. عمر ابن خطاب رکیا کر, کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے, سب بھاگ گئے بچے. تو کہا امیر المومنین
میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا۔ دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے، جو میں یہاں سے ہٹوں، میں نہیں بھاگا۔ عمر بن خطاب خوش ہوئے اور چلے۔ صحیح جواب ہے نا؟ ایک، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں۔ سیکنڈ، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا، اس لیے آپ نے احترام کیا۔ یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا تھا، لے دو، ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی، صحیح بولو یا غلط بولو، بولا ہی کیسا؟ حالانکہ احترام میں نہیں ہے، اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ منہ نہیں کھولتے تھے، نہیں اب آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے، کیوں تم کھڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو جواب، آپ بڑے نہیں، جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا۔ دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے، اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو تمہارے والد کو بولتا، زبیر کو جا کے کیسا پالے گا بچہ، اسماء کو بولتا جا کے تمہاری ماں تو فلاں ہے، نہیں کچھ، آپ خوش ہنستے ہوئے گئے۔ احترام کیجیے، ان کو رسپیکٹ کیجیے۔ تو بہرحال لائیے مسجدوں میں، ان کا خیال کرتے رہے، بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں، یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ کم، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے، پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے ٹوپی پہن کے۔ تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو، پھر وہ آئے اور بچے کس کو کہتے وہ بھی سمجھ لے، ورنہ پتہ چلا بڑے ہو گئے 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقل دار نہیں، بچہ ہی صف میں بھی مت کھڑا رہے اور فلاں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے، میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور ہوتا تھا ہم لوگ 12, 13, 14 سال کے ہو گئے، صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا، کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل، اچھا چپل بھی سمجھ لیجئے، مجھے اچھے سے یاد ہے، چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن، مسجد پھر اس کے بعد منڈپ، اس کے بعد خالی حصہ چپل، وہاں کھڑے کر دیتے بچوں، حالانکہ بچے پہلے سے آگے بیٹھے، بچے بولے تو بچے نہیں بالغ ہیں، 12, 13, 14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان، شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا، شرعی اعتبار چھوڑ کر، عقل دار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے، بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا۔ تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز کو جانا چھوڑ دی، اس لیے وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ، چپلیں ہوتی تو چپل کو لیتے تھے پیر کے نیچے، تو کو پیچھے آ کے پھر وہی چپل میں نماز پڑھ رہا، سمجھا؟ نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے، لوگ نہیں کرتے، تو ایسا مت کیجیے بچوں کو۔ لیکن الحمدللہ اب میں دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ، تو پیچھے کیوں ہٹنا، پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے، کیوں ہٹنا پوچھا تھا بولتا، سمجھا؟ بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ، آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے، کل وہ انشاءاللہ مسلی بنیں گے۔ کسی نے سوال کیا سورہ کہف پورا پڑھنا چاہیے یا سٹارٹنگ کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی 10 آیتیں کافی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پورا پڑھنا ہے، یہ سٹارٹنگ کی 10 اور اینڈنگ کی 10 میں نے اس کی فضیلت صرف بتائی، وہ ہے کہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں، لیکن جمعہ کے لیے پورا پڑھنا ہے، یہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے لیے آپ کو پورا جو ہے سورۃ الکہف پڑھنا ہے، کہ اس کے اندر 10 آگے کی 10 پیچھے کی نہیں، پورا سورۃ الکہف اس کے اندر آپ کو تلاوت کرنا ہے جمعہ کے جہاں تک معاملہ۔ کسی نے ایک سوال کیا is there any significance regarding charity given on the day of جمعہ، کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن صدقات دیے جائیں؟ تو بہرحال جمعہ کے دن دیے جانے والے صدقات کی کوئی خاص فضیلت ہمیں روایتوں میں نہیں ملتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمعہ کا دن ایک افضل دن ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ صدقات بھی دے سکتے ہیں، لیکن کیا یہ صدقات افضل ہوں گے اس کے تعلق سے کوئی دلیل چونکہ ہم کو نہیں ملتی، تو ہم کہیں گے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ صدقے کا عموماً ثواب بہت ہوتا ہے، عام طور سے 1 سے لے کر 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز ہوتا ہے، جو قرآن کی آیت ثابت ہے۔ بہرحال صدقے کا ثواب ویسے ہی عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 سے لے کر 700 ملٹیپل ٹائمز آف 700، تو بہرحال جمعہ کے دن صدقے کی خاص فضیلت کے تعلق سے کوئی روایت میں نہیں جانتا۔ کسی نے سوال کیا is it good to start the business after prayer of جمعہ what if the profession is of doctor، کسی نے سوال کیا کہ کیا جمعہ کے دن بزنس یا کوئی چیز جمعہ کے بعد شروع کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے میں نے جو بات آپ کو کہی وہ یہ ہے جمعہ کی اذان ہو جائے تو بزنس بند کرنا ہے نماز ہونے تک، تو یہ نہیں ہے کہ جمعہ صبح سے بند رکھنا ہے جمعہ کے بعد تک، تو آپ جمعہ سے پہلے بالکل کھول سکتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر، ایز اے آرکیٹیکٹ، ایز اے لائر، سب کچھ کیجئے، بس جمعہ کی اذان ہو جائے۔ اب چونکہ اذان ملٹیپل ہوتی ہے، گلف وغیرہ میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، اب یہاں ملٹیپل ہوتی ہے، تو جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں اس مسجد کی اذان جب خطیب چڑھنا ہے اس سے پہلے فری ہو جائے، سمجھا، اور خطبے سے پہلے پہنچ جائے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ تو جمعہ تک بند رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جمعہ سے پہلے آپ کھول دیجئے، فجر کے بعد آپ کھول دیجئے، جمعہ تک کھلا رکھیے، جمعہ کی اذان ہو جائے بند کر دیجئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے کھول لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بند رکھنا
جمعہ سے پہلے ضروری نہیں ہے، صرف اذان ہونے کے بعد بند رکھنا ہے، نماز ہونے تک آپ کی جس مسجد میں بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ آج کل الگ الگ مسجدیں الگ الگ وقتوں میں اذانیں اور نماز ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ عزیز کافی رہیں گی۔ جنرل ٹرمز میں کہوں گا 12 ساڑھے 12 بجے بند کر دیجیے، 2:30 بجے کھول لیجیے، 2 بجے کھول لیجیے، کیونکہ عموماً اذانیں 12:30 سے شروع ہوتی ہے، جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں 2 بجے تک تو بالکل سب ختم ہوتا ہے، ختم ہو 1.5 گھنٹہ بند رکھنا۔ میں مسجد میں جو جاتا ہوں 1 بجے اذان ہوتی ہے، خطبہ چالو ہوتا ہے، اس کے بعد 1 بجے بند، یا آپ کے علاقے میں ایک ہی مسجد 1 بجے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے، تو کوئی بند رکھنا ضروری ہے جمعہ تک۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو یہ کہ جمعہ سے پہلے بزنس نہیں چلانا، کہ جمعہ کی نماز کے بعد دکان کھولتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، جمعہ سے پہلے کھلا رکھیے، ہاں اذان ہو جائے جمعہ کی تو بند کیجیے، جائیے بزنس بند کر کے نماز پڑھیے، آئیے پھر بزنس کھول لیجیے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، سوال عنوان سے متعلق نہیں ہے لیکن ضروری سمجھتا جواب دے دوں۔ کسی نے سوال کیا کہ سیلفی، آج کل سیلفی کے بہت کریز ہو چکا ہے، اور خاص کر سیلیبریٹیز اسکالرز کے ساتھ بھی مرد اور خواتین گھیر لیتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ لوگوں کو نصیحت کریں۔ کسی نے سوال کیا سیلفی کے تعلق سے کہ آج کل لوگوں کو بہت کریز ہو گیا ہے، سیلیبریٹیز اسکالرز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو بہرحال دیکھیے سیلفیز، یہ میں نے اس سے پہلے اس کی تفصیلات رکھی تھی۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے ایک اسٹڈی کے اعتبار سے انہوں نے ایک سیلفی لینا اور سیلفی کریزی بن جانا، کریزی سمجھتے ہیں نا، سیلفیاں لیتے رہنا، اس کو ایک بیماری ڈکلیئر کر دیا ہے، سیلفیٹش بولتے ہیں اس بیماری۔ جو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ سیلفی لیے بغیر اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے، پہلے بولتے ہیں نا ہاتھ کھجا رہا، پیٹ کھجا رہا، پیٹ کھجا رہی تو پھٹ کے پڑھ ہاتھ کا پیسہ آئے گا، ایسا کچھ تو بھی اس کو کھجاتا ہے، کیا نہیں پتا، اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سیلفی لینے کے بعد ایک اس کی انگزائٹی، اس کے اندر کا وہ جو وہ ریلیکس ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ سیلفی کے لیے الگ الگ موڈز، الگ الگ فیس، الگ الگ ایکسپریشنز دیتا ہے تاکہ وہ سیلفیز لے اور الگ الگ بیک گراؤنڈز کو چوائس کرتا ہے۔ تو یہ آفیشلی امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ ایک بیماری ڈکلیئرڈ ہو چکی جن لوگوں، اب یہ بیماری ہے سمجھ جائیے آپ، مطلب اس کی لت لگتی عادت، اوائڈ کرنا ایک بیسٹ چیز ہے، یاد رکھیں اوائڈ کرنا بیسٹ چیز ہے، اس کو نہ لینا ہی سب سے اچھا کام ہے، یاد رکھیں، اور اس سے بچنا ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھیں میں نے پوری اپنی لائف میں آج تک سیلفی نہیں لی، اپنے فون سے نہ کسی اور کے، آج تک اپنی خود کی نہیں لی۔ میرے فوٹوز جو ایک بار لیے پتہ نہیں 2007-8 کے وہ ریکارڈنگز، وہی فوٹو ہر جگہ پیش تھے، کبھی میں نے چینج نہیں کیا، چونکہ آئی ڈی ہوتا ہے فوٹو، اس کو چینج کرنا ضروری نہیں، ہاں جب بال سفید ہو جائیں گے دھوکہ نہ ہو، بلکہ جب سفید والی ڈال دیں گے، ابھی کالے جب تک ہے تو چلنے دو، بلیک ہیئرس والی فوٹوز ہے پوری، وہ داڑھی بھی کالی ہے، مونچھ بھی سب کالا ہے، چلو اور جب سفید ہو گئے تو پھر چینج دھوکہ ہو جائیں گے ڈال دیں گے، ابھی تو ضرورت نہیں، تو 8-10 سال سے سیم فوٹو کی ضرورت نہیں، میں نے نہیں کی، احتیاط، کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر کھینچ لینا، سمجھ میں آ رہا ہے فوٹوز آئی ڈی کے لیے ہوتا ہے نا، آئی ڈی دینا ہے ہم کو کسی کو فوراً جلدی سے تو کھینچ لیں، سیلفی کے بدلے سامنے کسی کو لینے لگا تو اور کلیئر فوٹو آتی ہے، بہرحال لیکن یہ ایک بیماری، اب اس کا کریز اتنا ہو چکا ہے، اس لیول تک چکی ہے کہ یہ بیماری ثابت ہو چکی ہے اور لوگوں کو ہو رہی ہے، اور اتنا عجیب و غریب کریز کسی کو انتہا نہیں، عجیب و غریب، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز، اس کو اوائڈ کیجیے جب تک کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایز اے انفارمیشن آپ کو دینا ہے تو ٹھیک ہے، نیوز دینا ہے، کوریج دینا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، ایسے حالات یہاں چل رہا ہے، یہ ہوا ہے میرے پیچھے دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے، ٹھیک، لیکن اس کو ایز اے انجوائمنٹ تھوڑی دن آپ کریں گے، بعد میں آپ اس کو بہت زیادہ نقصان، اور حد یہ ہوگی کہ جھوٹ موٹ ہر چیز، پہلے تو یہ تھا ایسا کھینچتے تھے سامنے بٹھا کے، اب کیا ہوگا کھانا کھا رہے، اچھا کھانا خود کا بھی نہیں ہے کسی اور کا ہے، اچھا دکھا سجاوا اچھا ہے، بھائی صاحب ایک فوٹو لے لو، وہ بھی بولتا چلو کھانے کے پیسوں سے ویسے ہی وصول ہو رہے پیسے اپنے، لے لے تو فوٹو لے لے، کسی کی گاڑی دیکھی اچھی فوٹو مبارک ہو، خوش بھی ہو رہا نہیں، کسی کیا ضرورت ہے، ارے بھیا اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ کسی گاڑی کے بازو کھڑا ہو گیا تھا، حالت دیکھیے آپ، سمجھے نا، مطلب یہ دنیا عجیب ہوگی۔ کسی نے جوک بھیجا تھا، ایک ڈاکٹر ایک خاتون سے پوچھتا آج ناشتے میں کیا کھائے، تو بولتی پیزا برگر اور یہ اور وہ فلاں فرینچ فرائز، وہ بولتا چپ یہ فیس بک اسٹیٹس نہیں ہے، سیدھے سے بولو، تو بولے خاگینہ روٹی، ہاں سمجھے آپ، فیس بک اسٹیٹس میں یہ سب چلتا، ریئل لائف میں خاگینہ روٹی کھا کے آئے ہوئے، تو وہی حال ہو گیا ہم لوگوں کا، یہ کریز لے کر ڈوب رہا ہے اور یہ بہت حد تک بڑھ چکا، اور اس کریز کا میں بھی ایک دو بار شکار ہو چکا ہوں، تو اب بچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن لوگ چھوڑتے نہیں۔ حال ہی میں ایک سفر پہ گیا تھا، سفر میں اتنے مجھے چاہنے والے لوگ مل گئے کہ مرد تو مرد، عورتوں کی جھنڈ بھی آ رہے فوٹو کھینچا، روک روک کے پریشان، پھر سیکورٹی کو آواز دینا پڑا، ایئرپورٹ پہ تھا تو ان کو بولا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے مجھے، پھر وہ لوگ آ کے لوگوں کو، تو یہ کریزی ہو چکا، اس لیول تک کریزی کہ آپ بولیں گے فیض بھائی ایک میں سنیپ لینا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے لے لو یار، آپ پیچھے بھاگ رہے آ جاؤ کھڑے ہو،
اب آپ ایسا کھڑے ہوتے بازو سے ان کے اہلیہ کھڑے ہو جائیں گے، اسنیپ نہیں سمجھے آپ، وتھ پلان. فیس بی تو فوٹو دیں گے نہیں، جنرل یہ سوچ ہوتی ہے نا دینی شخصیات نہیں دیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اور تم پھر فوراً سمجھ رہے آپ کھینچنے سے ایک آگے کھڑے، لیڈیز بھی نہیں چھوڑ، برقعے میں آگے کھڑے ہو جا رہے ہیں، مطلب برقعے میں آگے کھڑے ہو رہے تھا پیچھے کھڑے اپن کھینچ لیتے. اب کیا کرنا لوگوں کو، روکنا، باڈی گارڈ رکھنا کہ بھائی ان کو روکو، سیلفیاں مت لینے دو، دور سے لیں گے. کیمرے اتنے اچھے کوالٹی کا آ گئے، دور دور سے کھینچیں. تو اب یہ کریز بن چکا ہے، یہ بیماری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. حالات یہ کو بتاتا ہوں، کئی جگہ تو تقریر سننے آنا ہی نہیں، آپ ایک سیلفی مل جانا بس یہ نیت سے آئے، اور جب آ کر بولتے فیضی ایک سیلفی تو ایسا لگتا ہے پوری زندگی کی بھیک گڑگڑا کے مانگ رہا ہوں. اگر یہ نہیں تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، آج اس کا جینا ویرت رہا، اس دنیا میں بھیجا جانا اس کا بیکار رہا. اگر میں پڑھوں اتنا عاجزی کہ آپ بولتے ایک نہیں کہیں لے لیتے، مطلب سمجھے نا، مطلب اس لیول تک جا چکا. کبھی تو حالت یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو تو بول دے رہے ہیں کہ بھائی آپ مت لیجیے، اچھا کوئی ساتھ بھی رہتا ہے مطلب فیض بھائی کی حالت یہ آگے جاتے آپ کیا کرتے ہیں، میرے کو لینا تھا بول کے اس کو ہکالا. پھر آپ انتظامیہ میں ہیں، میرے ساتھ آپ کو رکھا گیا کہ لوگ نہیں لینا، نہیں بولے وہ کیسا تھا، امی بہت بولتے مطلب وہ ہے، اور بھابھی بھی آپ کے بول رہے تھے کہ فیض بھائی کے ساتھ رہتے لوگ، میں وعدہ کر کے تو اس لیے ایک لے لیا، وہی چاہتا میں. اچھا ہو گیا نا، پھر تھوڑی دیر بعد جا کے اسٹیج پہ بیٹھے، پھر آ گیا پیچھے سے کھچ. اب یہ کیا ہے، نہیں وہ کیسا میں نے ایک نظر مانگ لیا تھا کہ آپ کے ساتھ اسٹیج پہ فوٹو لوں، تو اب میں بولا پورا کرنا ضروری ہے نا، تو یہاں آ تم انتظامیہ میں تم یہ حرکت کرو گے تو کیا ہوگا، بعد میں لوگ اسٹیج پہ آ جاتے، کوئی پرواہ نہیں. مطلب سمجھے نا، ایسا ہوگا کہ اسکالر یا کوئی عالم یا کوئی پرسن جس کی تقریریں آپ سنتے ہیں، اس کی تقریریں ادھر جائے ایک طرف کوئی پرواہ نہیں، لیکن سیلفی اگر وہ نہیں ہوا تو کچھ حاصل نہیں ہوا اس اجتماع میں. اس لیول تک، اس کریز تک ہوتا ہے کہ کسی کو دھکا مکی چالو ہو جاتی، موبائل گر رہے ایک دوسرے کی، سمجھ رہے ہیں، حد ہو جائے. تو یہ بہت ڈینجرس ہے، اس کے بڑے نقصان، ٹھیک ہے، اور یہ غلط بھی یاد رکھیں، اس کے کئی نقصانات ہیں ویسے، ٹھیک ہے، شرعی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی، بٹ لیکن لوگوں کی ضد ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے، یہ سیلفی کلچر کو اوائڈ کریں. دینی شخصیت کے ساتھ آپ ہے کھڑے رہ کر فوٹو کھینچانا ضروری نہیں، یہ اس کی دلیل نہیں کہ آپ سچے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. لوگ مجھے بولتے آپ فلاں ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں رہے، آپ نے کبھی کوئی عالم کے ساتھ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، تو آپ کبھی کر کیا کیجیے، لوگ الزام لگاتے آپ پر کہ آپ علماء کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں، تو آپ کبھی کر کیا کرنا، علماء کے ساتھ جب تقریر رہی تو ان کی فوٹوਆਂ کیا کرنا، ساتھ کھینچ کے ڈال دینا. میں نے کہا بھائی یہ نہ پہلے کبھی ہوا، نہ انشاءاللہ آج ہوگا، نہ فیوچر میری کوئی پلاننگ ہے کہ میں ایسا کبھی کروں، آج تک نہیں، کبھی نہیں. ہاں آفیشیل کسی ایکٹیویٹی کی فوٹوز کھینچا کر دینا وہ ایک الگ پارٹ ہو، بٹ ہم نے کسی کو یوز کر کے کبھی بھی اس طرح سے کرنا، کبھی بھی یہ کوئی ایسا پارٹ نہیں سمجھا. جہاں بھی رہے، یہاں رہے، دنیا کی بڑی شخصیات سے ملے، اپنے ملک کے ملے، دوسری جگہ کے ملے، عربک اسکالر سے ملے، انگلش بولنے والے اسکالر سے ملے، ان سے ملے، عالم دین سے ملے، غیر عالم سے ملے، کوئی ایلیٹ شخصیت سے ملے، کوئی بڑے بزنس مین سے ملے، کبھی فوٹو نہیں لی. وہ تھوڑی کوئی ریکارڈ ہے کہ میں اس سے ملا، اس کی دلیل سمجھ رہے آپ، میں نہیں آپ کھینچ لیں گے تو کیا ہوگا، لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، بھائی ہم کو ایسا منہ بند نہیں کرنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں، کھینچنا چاہے تو بہت کھینچ سکتے، کوئی طریقہ نہیں. تو لوگوں کا ایک کریز، مطلب سمجھے نا، اگر آپ کی فوٹو نہیں کسی کے ساتھ تو اس کا مطلب آپ نے ان کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے مجلسوں میں نہیں رہتے آپ، یا آپ ان کے ساتھ نہیں دکھے یا وہاں نہیں دکھے تو اس کو آپ پریزنٹ دیتا. حد ہو گئی، مطلب ایسا ہو جا رہا ہے کہ وہ فوٹو نہیں کھینچے تو فرشتے شاید نام نہیں لکھیں گے رجسٹر کے اندر کہ میں تھا یا نہیں تھا، اس لیول تک. تو میں گزارش یہ کروں گا لوگوں سے، حالانکہ سیلفی کا سوال تھا، کسی سیلیبریٹی کی سیلفی کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی اسکالر کی نہیں، کسی ایلیٹ پرسنالٹی کی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. آپ کو خبر دینا ہے ایز اے نالج ایک الگ چیز ہے، بٹ یہ ساری چیزوں کو جو آج کل کریزی ہو کر رہے ہیں، بلکہ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سے مین ہے. اتنی دیر کی 2-2 3-3 گھنٹے کے اسکالر کے آنے سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں راستوں میں تاکہ آتی فوراً ملے نہ بھی تو ایک سیلفی کا موقع مل جائے. یوں کھینچ لیا جا رہے، گاڑی میں بیٹھے آ کے گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ گئے، ایک سیکنڈ کھینچ لے چلے. کیا ہی مطلب اتنے کریزی کہ اپنے بچوں کو مجموعہ بھول جاتے، بعد میں میرا بچہ کہاں ہے. اس حالت تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیڈیز بھی اس میں پیچھے نہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. میں گزارش کروں گا، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کھڑا ہے، کوئی بڑا فوٹو لینا ہے، پلیز 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 آپ فوٹو لینے کھڑا ہے، پیچھے سے کوئی آ کے کھڑا ہو جا رہا ہے، کس کو اوائڈ کریں، کیسے اوائڈ کریں. حد ہوتا مطلب لوگ کسی بھی لیول پر جا رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں مردوں سے بھی کہ سیلفی لینا درست نہیں، خواتین سے بھی کروں گا. دیکھیں آپ کسی بھی دینی شخصیت کو چاہے یا کسی کو بھی چاہے، اپنی فوٹو کسی کے ساتھ آپ مت کھنچائیے. اس کا کیا معنی لیا جائے گا دنیا میں میں نہیں جانتا، کس نظر سے دیکھا جائے گا میں نہیں جانتا. ٹھیک، اور میں نے بھی کئی بار اپیل کی لوگوں سے کہ مت کیجیے، کم از کم لیڈیز کو روکیے. لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رکنے، مطلب آپ سمجھیے، میں بتا رہا ہوں نا، اگر 25-50 عورتیں ایک ساتھ آ جائے اور آگے کھڑ رہے کہ فوٹو کھینچ رہے، آپ پیچھے بھاگ بھی رہے تو چھوڑتے نہیں، یا آپ کچھ کام کر رہے ہیں بازو آگے کھینچ لیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کام کر رہا ہے، کچھ کھڑا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، کچھ فلاں کر رہا ہے، لیکن یہ چونکہ کلچر ہی ایسا ہو گیا. اب آپ کیوس مشین پہ کھڑے ہیں، بورڈنگ پاس نکال رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، سامنے کھڑے ہو کے لے لیتے فوٹو. اب
آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میں فیض بھائی کی بازو کھڑی تھی, عورتوں کا بتا رہا ہوں, مردوں کا نہیں. مرد تو آ کے ریکویسٹ کر کے لیتے, عورتوں کو معلوم یہ تو نہیں بولنے والا ہے نا, تو فوراً آ کے مشین کے بازو کھڑے ہوئے کیا سب لے لیا. اب آدمی مشین میں کچھ کر رہا ہے اوپر, یہ کیا ہے, اب کیا ایک لیڈی سے کوئی چھینیں گا, اس سے اور بات کر کے ایک نیا فتنہ مچائیں گا. اب اس سے بات کرنا ایک نیا فتنے کو جنم دینا. کسی نے وہ نہیں دیکھا اس نے کیا کی, میں کیا کر رہا ہوں تو دکھ رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا, میں بول رہا فون دو آپ کا ادھر, اس کو ڈیلیٹ کرو, تو وہ تو دکھ رہا نہیں کیا کیریکٹر لیس آدمی اتنی دینی باتیں کرتا, ایسی بات کرتے کہ لیڈیز. لیکن اب پرابلم آپ سوچیے, وہ ایک نان محرم لیڈی ہے, وہ میرے بازو کھڑے کے فوٹو کھینچا لی, کبھی چہرے پہ کچھ ہوتا, کبھی کچھ ہوتا بھی نہیں. یہ چیز کو کیا انٹرپریٹ کیا جائے گا میں بھی نہیں جانتا ہوں, کس جگہ جا کے نہیں نہیں یہ صرف ہمارے محرم کے لیے, ایسا نہیں ہو, یہ طریقہ نہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے. آپ لائن میں کھڑے آگے کو کھڑا ہو فوٹو لے لیتے, فلائٹ میں چڑھے وہیں کھڑے ہو جاتے, فیض بھی آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ, فیض بھی آ رہے پیچھے سب فیملی پوری ریڈی رہتی, اور جیسی آپ انٹرویو اٹینڈنٹ بول رہے آگے چلو آپ لے لیا, آپ کیا کریں گے, میاں بیوی وتھ فیملی میں بھی ہوں, میں سیلفی میں نہیں ہوں, لیکن آپ سیلفی کو کیسا ڈیفائن کر پائیں گے, پھر اتنا ہی گردن دکھ رہی, پیچھے سے آدمی چلتے ہوئے آ رہا, وہ اس کے پارٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن لوگ کر لو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں پریکٹیکلی میرے ساتھ, اور بھی کرو. میں یہی کہوں گا مردوں سے بھی کس کو اوائڈ کریں, اور خواتین سے خاص طور سے کہوں گا کسی محرم یا غیر محرم کے ساتھ سیلفی لے کر اپلوڈ نہ کریں, نہ ڈالیں. یہ لینا ہی ٹھیک نہیں ہے, اور ڈالنا تو اس سے زیادہ فتنہ, کیونکہ بہت زیادہ فتنے ان چیزوں کی وجہ سے مچ سکتے, یاد رکھیں, اوائڈ کریں انشاءاللہ سب سے بہترین چیز. کسی نے ایک سوال کیا, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہے جلدی جانا ہے, خطاب میں کیا باتیں بتائی جاتی ہے, کیا ہر جمعے کا ہر خطبہ طے ہے؟ دیکھیے خطبوں کے کبھی عنوان طے ہوتے ہیں اور کبھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور کبھی الگ الگ ہوتے ہیں, الگ الگ علاقوں میں الگ الگ عنوان. لیکن انڈیا میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ خطبے کا کوئی عنوان طے ہوتا ہے, رینڈملی خطبے کے عنوانات ہوتے ہیں, اور اعلان بھی نہیں کیا جاتا انڈیا میں, تو لے جاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ کچھ ملکوں میں اعلان کیا جاتا ہے, ایک ہی خطبہ سب جگہ ہوتا ہے ایک ہی ٹاپک کے ساتھ, گلف وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے. لیکن انڈیا میں ہر جگہ خطبہ الگ ہوتا ہے, الگ ٹاپک پہ ہوتا ہے, کبھی کنٹینیو ہوتا ہے کئی پارٹس میں, اور کبھی الگ الگ ہر جمعہ میں. بہرحال آپ کو اپنے نزدیکی مسجد والوں سے پوچھنا ہوگا کہ آج کا اور اب کا کیا معاملہ چل رہا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کین اے گرل کین گیو دعویٰ آن اے بگ پلیٹ فارم بیکاز اللہ آرڈر ناٹ ٹو بی سافٹ اسپوکن بٹ واٹ اف وی ڈو اسپیچز ان میڈیم ٹون. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک لڑکی کیا دعوت دے سکتی ہے بڑے پلیٹ فارم پہ, اس لیے کہ اللہ نے ان کو نرم گفتگو کرنے سے منع کیا, تو کیا میڈیم ٹون میں دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیکچرز وغیرہ یا کوئی چیز دیتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارمز پہ دیں جہاں آپ کو عورتیں ہی سننے والی ہو, تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سافٹ اسپوکن ہو, میڈیم ٹون ہو یا ہائی ٹون ہو, یہ آپ کا مسئلہ ہے, تقریر کے اندر آپ کر سکتے ہیں. رہا مسئلہ ایسی جگہ جہاں مردوں اور عورتوں کی گیدرنگ کامن ہے, میں یہی کہوں گا کہ آپ اوائڈ کریں, بچتے رہیں کہ ایسی جگہ آپ سپیچز دیں, یہ آپ کے لیے بیٹر ہو انشاءاللہ. اوائڈ کرنا یہ بیٹر ہے. ضرورت حالات ہو سکتے کسی ملک زمانے اور زمین کے, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ بیٹر ہے, بیٹر آپشن یہ ہے کہ اوائڈ کیا جائے, یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. تھرڈ یہ کہوں گا آپ لیڈیز میں دیں یا کہیں اور مکس گیدرنگ میں دیں, ریکارڈنگز کو اوائڈ کریں, یہ اور بھی بیٹر ہے. ضرورت پڑنے پر ریکارڈنگز بھی زمین زمان حالات ماحول کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے, کچھ علماء کے فتوے, لیکن اکثر کی یہ کہ ابھی نہ کیا جائے, لیکن کچھ کی یہ بھی ہے کہ ہاں ضرورت ہے زمانے کی تو کیا بھی جا سکتا ہے. تو سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ نہ کریں, ضرورت پڑنے پر میں کہوں گا پھر ان فتواؤں کو لے کر آپ کر بھی سکتے ہیں. واللہ اعلم, اللہ بہرحال اس میں بہتر جانتا ہے. السلام علیکم. فیض بھائی, حرمین شریفین میں زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی اور اس کے فوری بعد خطبہ شروع ہو جاتا, تو جو لوگ آتے ہو تحیت المسجد پڑھتے, تو زوال کے وقت میں بھی وہ لوگ پڑھ لیتے, تو اس سے کوئی نماز مکروہ تو نہیں ہوتی؟ پہلا سوال. دوسرا ہے کہ جمعے کی سنت موقعہ کتنی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ حرمین میں جو ہے اذان جو ہے زوال سے پہلے ہو جاتی ہے جمعہ کے لیے خاص طور سے, اور لوگ آ کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کے لیے زوال کا مسئلہ نہیں, جمعہ کے لیے جمعہ کی حد تک زوال کا کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کبھی بھی ہو سکتا, زوال سے پہلے اور زوال کے بعد بھی, جمعہ کے لیے مسئلہ نہیں. اور اذان تو کم از کم بالکل دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زبان سے جمعہ کی حد تک. دوسرا, مسجد حرم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہاں آنے والوں کو نماز سے بالکل بھی نہ روکا جائے, تو لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد انسان تحیت المسجد کبھی بھی پڑھ سکتا ہے, چونکہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, ان کو روکا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہاں آپ جب جائیں تو تحیت المسجد وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں, مستثنا اس حالت تک کہ آپ وہاں جا کے تحیت المسجد پڑھے بغیر ٹائم دیکھیں کہ اس کے بعد آپ نے کام بہرحال اعمال کر سکتے. دوسرا بھائی کا سوال, جمعے کی سنتیں کیا ہے, موقعہ کیا ہے خاص طور سے؟ دیکھیے جمعے کے تعلق سے جو بات بالکل راجح ہے مسئلہ وہ یہ ہے, جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت کم از کم, اور 2 سے زائد جتنی پڑھ سکتے 2 کر کے آپ پڑھ سکتے, 2 کم از کم, اس سے زائد جتنی پڑھنا ہے. دوسرا, جمعہ کی 2 رکعتیں فرض
ہے, بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتے ہیں, جمعہ کو فرض نہیں مانتے. 2 رکعتیں فرض ہے جمعہ کی, اور جمعہ کے بعد 4 رکعت موقع ہے 2 کر کے, مطلب 2 سلام سے 4 رکعت. اور اس میں افضل یہ کہ گھر جا کر پڑھا جائے, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھتے تھے, لیکن اگر آپ گھر سے باہر ہے اور مسئلہ ہے گھر جا کے نہیں ہوگی تو وہیں پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا, ٹھیک ہے. تو گویا جمعے کی 8 رکعت ہو جاتی اس طرح سے, 2 پہلے موقع 2 فرض اور 4 بعد میں موقع 2 کر کے, یہ جمعے کی نماز. فیض بھائی جمعے کے دن بچوں کو لے کے جاتے تو پیمپر وغیرہ باندھ کے لے کے جاتے, لیکن وہ ٹھیک ہے کیونکہ بچے گندگی تو کرتے ہوں گے, اس لیے سیکیورٹی تو اپن کرتے, لیکن وہ مناسب ہے مسجد کے اندر. سوال یہ ہے کہ بچے, چھوٹے بچوں کو اگر مسجد لے جائے تو پیمپرز وغیرہ باندھ کے لے جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بچے ہیں, سمجھ نہیں, غلاظت کر سکتے ہیں, تو کیا باندھ کے لے جانا درست ہے؟ حالانکہ ہم نے تو ساری احتیاط کی پھر بھی, لیکن وہ اندر کر سکتے ہیں. کچھ بھائی کا سوال ہے, تو دیکھیے اگر ایسی مائیں ہیں جو چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں رہ کر یا تو بچے کے ساتھ رہیں گی یا پھر باہر نکلیں گی تو بچہ بھی ساتھ ہی جائیں گا, اور اگر نماز پا سکتی ہے اور وہ لے کر آتی ہے اور پیمپرز وغیرہ باندھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ باہر نہیں ہو غلاظت, ٹھیک. اچھے سے اگر